اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے رمضان مہربان لے کر قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت مجرب وظیفہ جو آپ کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ اس وظیفے میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں روحانی، جسمانی، اندرونی بیماری دور ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جس میں آپ انتہائی پریشان ہیں، انشاءاللہ عزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ کروٹ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا، عقل مند لوگ حاضر ہو جائیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، عقل مند سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں کثرت سے میرا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرو یا بلند آواز سے کرو۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی خوش نصیبی انسان کی کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ بندے کا ذکر کرے۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ہم تنہا اللہ کا ذکر کریں تو وہ تنہا ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم کسی محفل میں اللہ کا ذکر کریں تو وہ فرشتوں کو بلا کے آپ کا ذکر کرے گا۔ ہر حال میں انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسی میں خیر ہے، بجائے اس کے کہ ہماری زبان کسی اور باتوں میں الجھے۔ انسان سے غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے خاص طور پہ تاکید کی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں حتیٰ کہ کروٹ کروٹ اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، انشاءاللہ عزیز اس وظیفے کو کرنے سے ایک تو آپ کے دل کو سکون آئے گا، ذہنی سکون آئے گا، اور کسی لڑکی کوئی شادی کرنا چاہتی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ عزیز رشتوں کی لائن لگے گی۔ لڑکا یہ کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کی مرضی کے مطابق اس کا رشتہ آئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے وظیفہ کرتا ہے
تو اپنا بندوبست کر کے رکھے کہ رشتہ آئے گا. آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں. آپ کسی کے دل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں. آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کریں. اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. ہر نماز کے بعد 33 بار وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. ہر فرض نماز کے بعد 33 بار آپ یہ پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے 33 بار. انشاءاللہ عزیز اس کے پڑھنے سے آپ کے دل کو سکون آئے گا اور آپ مطمئن ہوں گے. آپ کا جسم اگر بھاری ہے، درد کر رہا ہے، سر میں درد ہے، تکلیف ہے، نماز کے بعد 33 بار آپ یہ پڑھ لیں، اسی وقت آپ کا جسم کا درد ختم ہو جائے گا، سر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ وظیفہ 7 دن کا بھی ہے، 14 دن کا بھی ہے. 7 دن کی نیت کریں، 7 دن میں نہ ہو تو 7 دن کا دوبارہ کریں. اور پوری زندگی کا بھی ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں آپ وظیفے کو. اس سے آپ کی روح پاک ہوگی، آپ کی سوچ پاک ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. آپ اس کا مطلب سمجھیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے. تو مجھے پکار تو صحیح. اللہ فرماتا ہے تو مجھے پکار تو صحیح. انسان ایک بار کہتا ہے اللہ، اللہ 10 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرض نماز کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہیں. 33 بار آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عزیز آپ یہ کریں، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، خوشیاں آپ کے جھولی میں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز اگلے پروگرام میں. آپ کے لیے ایک مفید مجرب کوئی نسخہ لے کے، کوئی وظیفہ لے کے، اور کوئی اچھی بات لے کے. رمضان کا مہینہ ہے تو ہر انسان تقریباً آج کل فارغ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو اگر کثرت سے بھی پڑھے، بہت بڑا کوئی خاص مقصد ہو پڑھنے کا کہ حل ہی نہیں ہو رہا، تو پھر تہجد کی نماز میں 72 بار پڑھنا ہے آپ. انشاءاللہ عزیز 7 دن آپ پڑھ لیں، کتنا بھی آپ کا مشکل کام ہو وہ آپ کا کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ عزیز. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور اس آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ لائک کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.